صفوں میں تلاش کر، تو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی گرفتاریوں سے کوئی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لا سکتے، اور اسی لیے یہ ساری کارروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں، چاہے انہوں نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو، چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہوں، یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں۔ رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے، عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے، اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخوا ہے جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہے، اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخوا کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا تھاٹ پروسیس ہے، یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے، اور کون عقل مند یہ مشورے دے رہا ہے، جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں، جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے، اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جو 6 مہینے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ 3.5 سال کے قریب وقت گزرا، ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا۔ پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل ذکر جس کے اوپر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو، اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی، کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا، وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ لیکن ہم نے، عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں، مغرب کے لوگ تھے، جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں، نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں، افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی، میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز، وال سٹریٹ جرنل، رائٹرز، بی بی سی، ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا۔ اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ، اور ہم نے جب حکومت کو، اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، دیکھیں یہ فیصلے، مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے۔ جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے۔ اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے، اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں، سارے ادارے شامل، تو یہ اس کو اس طرح سے نہ، مسئلہ کہاں آیا ہے؟ مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے، افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے، اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں، پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا، یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں،
عورتوں کو, بچوں کو, اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا. کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے, ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی, تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان, آپ نے تباہ کر دی ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں, افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا. شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو. آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے. کیونکہ سمپل بات ہے, حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی, جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے, خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے, لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے, افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے, اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا. شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے, اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے. اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی. ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا. اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے, ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے, تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں, اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں, آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا, سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا, پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا, پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو, شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا. اور جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے, پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے, پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے, پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے, میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم جو تحصیل پنڈادن خان کے جیلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو. میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے, وہاں سے سرگودا سے, یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہے, ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو, میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے
آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے؟ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے؟ اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں، وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا، وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے، اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا. جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91 ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا. جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی ممکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو، اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو، تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتا چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی. یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت، جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے. جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا. اور جو ایڈمنسٹریشن، جو اتھارٹی 90 دن سے آگے کام کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے. پاکستان کے تمام جید وکلا، پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے، آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے. اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی، وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں، اگر وہ 90 دن کے بعد 91 ڈے کوئی چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینج ہو رہا ہے، نہ عمران خان مینج ہو رہا ہے. اور عمران خان کو مینج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے. اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے. نون لیگ کا اور آصف زرداری کا، نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں، اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا. میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی، سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی. شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں، زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں. جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی، نئی اپوزیشن جنم لے گی.
पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है, और ये मैं देख रहा हूं कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है। इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है, लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फासले हैं वो कम हों। हम ये चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम आईनी ममलिकत की तरफ लेके चलें। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। आप जो मर्जी कर लें, आपको इंतखाबात कराने पड़ने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है, आपने ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं, आपने कम नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं। आपको इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत करवाने पड़ेंगे। हमाद अजहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी कोई सियासी सूरत हाल से इस वक्त ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे इक़दाम हैं जो लेने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी टीम ये समझती है कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग की अशद ज़रूरत पड़ेगी और है। इसके अलावा ये हमारा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो जाहिर है कि कोई मुंतखब हुकूमत करेगी जिसका रनवे जो है वो अगले 3 साल के लिए है। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ, और ये बहुत अहम बात है, कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेटा है। अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, सब्जियों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, दालों की, घी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है, क्योंकि जो आपका रुपया 80 से 90 रुपये सिर्फ ये इन 9 माह में डीवैल्यू हुआ है, और अभी हालिया चंद दिनों में 40 रुपए के करीब डीवैल्यूएशन आई है। इसका असर 2 माह के बाद आना है, जो कंसाइनमेंट्स आपकी 2 माह के बाद आ रही हैं। तो ये आपका जो इस वक्त पूरे मुल्क का जो अफरात-ए-ज़र है, जिसमें फूड आइटम्स के अलावा भी चीज़ें शामिल हैं, वो 27% है, वो बढ़ के और 35 से 40% तक चला जाएगा, जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और खुदा ना खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएं। हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो माशी माहिरीन समझते हैं, और जो फाइनेंशियल लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो एक बड़ा ख़तरनाक लूप होता है, और अल्लाह करे वो आज तक पहले पाकिस्तान में नहीं आया, और अल्लाह करे कि वो हम दोबारा उस लूप के अंदर बाकी ममालिक की तरह ना आ जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के जरिए आएगी। स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के जरिए नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी लोगों को गद्दार कह के नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आपकी इलेक्शंस को डिले करके नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात ही हैं, और हमें इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी की जानिब बढ़ना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये मईशत जो है, ये जाहिर है कि ये मार्केट्स के कहते हैं कि नोबडी कैन बीट द मार्केट, ये एक बड़ा फेमस मैक्सिम है फाइनेंस के अंदर कि द मार्केट नोबडी कैन बीट, तो ये इसको आप अब मार्केट को तो डंडे से नहीं सीधा कर सकते, ना मईशत को आप डंडे से चला सकते हैं। और मईशत का इस वक्त जो बहरान है वो हमारे सियासी बहरान के साथ साथ चल रहा है। तो आइन और कानून की बालादस्ती,
اور پرامن انتخابات، پرامن انتقال اقتدار، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا اور وہ معیشت ہے، اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے۔ آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں، اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ، یہ عدم استحکام کا معاملہ، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جو سیاسی مبصرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی۔ اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی، ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے، ان کی کمپٹنس، ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاذ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں۔ ہمارے معاشی چیلنجز دن بدن بڑھ چکے ہیں، اور جتنی جلدی ریسکیو اور سٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا کام شروع ہوئے گا، اتنی ہی اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پالیسیز اور ایک سنجیدہ اکنامک ریکوری پلان نفاذ میں آئے گا، اتنا ہی نقصان کم ہوگا۔ مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشت گردی پہ بات کروں گا، جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا، جو دل خراش واقعہ تھا، جو ہمارے بہادر خیبر پختونخوا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ پہلے بھی خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں۔ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں، آپ امریکہ لے لیں، آپ یورپ لے لیں، کوئی ملک لے لیں، پاکستان لے لیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پالیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، فورن پالیسی بھی فرق ہوتی ہے۔ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلکن کی ہو، ڈیموکریٹس کی ہو، آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی، کہاں جنگ چھیڑنی، کہاں نہیں چھیڑنی، آپ کو نظر آئے گا، بڑی واضح پالیسی، واضح شفٹ ہوتی ہے۔ اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی مختلف تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مختلف تھی، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بہت مختلف تھی۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرماننٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کسی کا بیہیویئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے، تاکہ کسی بھی سائڈ پہ اتنا خون نہ بہہ سکے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے، خون نہیں دھو سکتا۔ خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے۔ تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ گھر جانا پڑا۔ اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں، تو کیا اس ملک کی عوام جو آئین پاکستان کہتا ہے اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے رب العزت کے پاس، اس کے بعد اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملک کی اکنامک پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، میرے ملک میں اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے، کیوں لڑنی ہے۔ تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات، کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے، جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے، تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی۔ ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے، حماد صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے۔ دوسری طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی، پیپلز پارٹی اپنی بات رکھے گی۔ تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ ان سب سے سمجھدار ہے، اور وہ یہ طے کرے گی کہ انہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بھنور سے نکالے۔
اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں, ان کی بھی دیکھ چکے ہیں. تو عوام کو موقع دیں, وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں, وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آج خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجیے اپنی بات کرنے کا. وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں, کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لیے بڑھ کے وفادار ہے. ابھی میں قید تھا یا فواد چودھری, تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے, رانجھا صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں, ہمارے نیو یارک کے پریزیڈنٹ, جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے, یا ملک میں سیلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے, یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیررزم میں, تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے. تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکی کہ انہوں نے کس اسٹریٹجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, ٹیررزم پہ کون سی پالیسی آگے بڑھنی. دوسری بات, معاشی بات بہت ڈیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی, میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں نا, اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو آپ راتوں رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر آپ پلاٹ نہیں لیتے, آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ فراڈ ہو جانا ہے, اس کا این او سی کلیئر نہیں ہے, اس کے بارے میں اخبار میں آ گیا, انہوں نے پیسے دینے ہیں, اور وہ پلاٹ جو ایک دن پہلے 50 لاکھ کا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا رجیم چینج میں, آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے. باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنے پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے. انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروا لیے ہیں, یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلٹی دیکھیں ہم. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بالکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھیں, نہ بہا سکتے تھے 5 سال میں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے ڈراسٹک تبدیلیاں کی اور ڈراسٹک امپروومنٹس کی. فار ایگزامپل, اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا پیسہ بھیجنا ہے اس کو تو چھوڑ دیں, ذرا پاسپورٹ آفس جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاسپورٹ بنا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ جا چکے ہیں, اور ابھی رش دیکھ لیجئے. آخری بات میں کروں گا کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں. مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. مفتاح اسماعیل بھی استعفیٰ دینے کے در پہ ہیں. حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو رہی صحیح کسر, جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑھی ٹھوک دی تھی, جو رہی صحیح کسر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آ گئی ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروا لیں, تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے, آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر, کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے. آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئی تھی, وہ تو ٹوٹی نہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے. اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہیں ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے. آپ جب ان کی تقریر سنیں, اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں, وہ کہتی جب بھی ہوں گے. تو یہ 90 دن میں ہونے ہیں, اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل 6 ہے. ملک کے تمام بڑے قانون دان یہ بتا چکے ہیں. ہم سب مل کے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے. وہ میں ہوں, فواد ہیں, کوئی بھی ہے, ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑنے, ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, جو مثبت بات ہے اس کی طرف چلیں, الیکشن کروائیں, عوام کو موقع دیں, وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں, جس کو بھی لائیں, تاکہ وہ نئی پالیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو مزید.
حامیداروں کو مضبوط نہیں کر سکتے. اچھا کہنے سے کیا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یا کوئی پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جب بھی بات ہوتی ہے پچھلی دفعہ میں نے حماد صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ پیاز کمشنر کے ساتھ آپ لوگ کی رابطے میں ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو کیا دونوں طرف آپ منہ طرف کر کے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ منہ طرف کر کے بیٹھے تو اداروں سے تعلقات نہیں ایسی دیکھیں منہ دونوں طرف ادھر کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے, ریاست اداروں کے بغیر کیسے چلے گی؟ ہمیں الیکشن کمیشن چاہیے, ہمیں فوج چاہیے, ہمیں پولیس چاہیے, ہمیں بیوروکریسی چاہیے, ہمیں میڈیا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے؟ لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے, وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے. فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. یہ صرف ایک بنیادی نقطہ ہے, اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے, کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے نا اگر ہم یہ کریں گے. آئین کے مطابق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں, ہم تعلقات میں اگر کوئی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں, کمیونیکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا. عوام کا حق اگر تسلیم نہیں ہوتا پھر تو دیکھیں نا, پھر تو پاکستان میں جدوجہدیں ہوئی ہیں, یہ جدوجہد بھی چلتی رہی. نہیں میرے ساتھ ٹو بی فیئر ود تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا, بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو 4 سینئر منسٹرز نے میسج بھیجا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اس کے بعد جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے انہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے, اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے. اب دیکھنا پڑے گا, پتہ چل جائے گا کون ہے کس کے پیچھے, پتہ کر لیں گے. ہم انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل, ہمارا بڑا مطالبہ ہی نہیں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پہ امپلیمنٹ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کرائیں, اور یہ جو آپ نے ایک ڈمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنمنٹس بن گئی ہیں, یہ دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جو جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پنجاب اور کے پی چلا سکتے. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی 42 تو نہیں ہے نا پنجاب, یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کے کو جو ووٹ لے کے آیا ہو, جس کے پیچھے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں. پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے, میرا خیال ہے 85% یورپ سے بڑا ہوگا, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ 42 کی طرح ہی چلا لو. یہ 42 نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان ہے. وہ بس کیا کہیں, وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا. بہرحال وہ کہتا اسے بھی نہیں پتا, دوسرے کہتے اسے بھی نہیں پتا, لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے, جس کو بھی پتا ہے پتہ چل ہی جائے گا. 3 مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے. 3 مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا. اگر آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے, 3 مہینے کے بعد اٹ ول بی اے مارشل لا ان کے پی اینڈ پنجاب. اس کے علاوہ اور کچھ سوال نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے بھی فیصلہ آیا اور بی ڈی کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی. پاکستان کے کوشچن کے ساتھ ہی ایک عدالت سے جو فیصلے آ رہے ہیں, آج یہ فیصلہ سنگین تو آپ کی درخواست آ رہی ہے, ساتھ میں عمران خان صاحب کی دائری کے لیے جو درخواست تھی اس پر لارجر بیچ بن گیا, علی نواز صاحب پیش ہو رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات کا ایک فیصلہ آیا اس میں امپلیمنٹ ہوگا, سوادی صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, تو یہ مطمئن ہے آپ اس طرح یہ جو سارے فیصلے آ رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ایک اس فیصلہ بھی ڈیٹیل نہیں آیا, کیونکہ اس میں ذرا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہے یا ایگزیکٹو آرڈر ہے.
اور اگر ایگزیکٹو آرڈر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جوڈیشل نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ چیلنج ہوگا. سو اس لیے میں نے اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کیا کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پڑھی. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے, علی اوان صاحب نے بڑے دلیری سے وہ کیس لڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ جوڈیشری اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشری اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی الیکشن کروائیں, اس کے بعد جوڈیشری اپنا فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. لاہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں. 4 دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے. ایک جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. یہ جب ہو جاتا ہے نا, جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں, وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشری نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان پہنچتا. ٹکا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان گفتگو کے بغیر تو بڑھا ہی نہیں جا سکتا آگے. 100% ہو سکتا ہے لیکن آپ آئین کے بالا تر تو مذاکرات نہیں کریں گے. جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ ہمارے کیسز پہ بات کریں, وہ تو نہیں عمران خان کرے گا. 1100 ارب ایک طرف ہمارے پاس وہ کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے, دوسری طرف 1100 ارب روپے کا این آر او ہو گیا. ساری کابینہ آپ دیکھیں وہ کبھی پاکستان میں ٹھہری ہی نہیں ہے. جب دیکھیں کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ادھر جا رہا ہے, کسی کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کے دانت میں درد ہو گیا ہے, کسی کا گلا خراب ہے. عجیب و غریب ملک جو ہے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں. سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی. نہیں, جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ ریجنز جو ہیں وہ ریکمینڈ کر رہی ہیں. ریجنز کے اندر جو ہیں وہ خواتین بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں, وہ سینٹرل باڈی کو بھیج رہی ہیں اور سینٹرل باڈی جو ہے وہ آگے اس کو بھیج رہی ہے. اور آپ کی بات, یہ بات میں تو ہمیشہ یہ اس کی تائید کروں گا, خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے نامینیشنز میں. آئی ایم آل فار وومن امپاورمنٹ, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دوسری بات آپ اس کے اوپر ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو ہماری خواتین جو ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ نامینیٹ کر کے وہ اسمبلی میں آ جائیں اور اس کے بعد آگے دیکھ رہے ہیں کچھ نام شاید چینج کریں. اسپیکر قومی اسمبلی کی آئین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی افغانستان کی, لہذا چلو کدی چنگا سوال بھی کرے. الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ جو کچھ میں اس پہ قائم ہوں. چلو چنگا سوال بھی کرے.